اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا ایپیسوڈ 2 کریں گے۔ یہ 30 آیت ہماری چل رہی ہے اور اس آیت کا پہلا ہی ٹکڑا ہم نے لیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 2/30۔ اس کا آیت کا ہم نے جس پر ہم اس وقت سوچ سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں وہ سادہ ترجمہ ہے کہ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے۔ تو اس پر فی الحال انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو یہاں پر اب بات ہو رہی ہے ملائکہ کی۔ تو یہ جو اذ قال ربک للملائکۃ، تو یہاں پر اب جو ہم بات کریں گے وہ ملائکہ سے کریں گے، اور ملائکہ تقریباً میرا خیال ہے 3 ایپیسوڈ اس ملائکہ کو سمجھنے میں لگ جائیں گے ہمارے۔ بہرحال ہم بات شروع کرتے ہیں ملائکہ پر۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ تو پہلا لفظ ملائکہ کا پہلی دفعہ یہیں پر استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن مجید میں سب سے پہلی مرتبہ پہلی جگہ پر یہیں پر ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مادہ بعض کے نزدیک الف لام کاف ہے۔ اس کے معنی پیغام رسانی کے ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ پیغام رساں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آگے چل کر دیکھتے ہیں تو اس پیغام رسانی کے فریضے کے علاوہ وہ مدبرات امور الہیہ بھی ہیں، یعنی خدا کی جتنی اسکیمیں کائنات میں چلتی ہیں اور جن قوتوں کی روح سے خدا ان کو بروئے کار لاتا ہے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس لفظ کا دوسرا مادہ یا روٹ میم لام کاف ہے۔ اس روٹ میم لام کاف کے مادے میں ملک بھی یہی ہے، ملک بھی یہی ہے، ملک بھی یہی ہے، ملوکیت بھی یہیں سے ہے۔ یہ دوسرا روٹ ہے اس کا، جو خدا کی اسکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے خدا نے پیدا کی ہیں۔ یہ قرآن حکیم کے نزدیک ملائکہ کائناتی قوتیں ہیں۔ یہ وہ کائناتی قوتیں ہیں جو خدا کی اسکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے خدا نے پیدا کی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے اس کے مطابق وہ سرگرم عمل رہتی ہیں۔ ایک تو قوانین فطرت ہوتے ہیں۔ یہ قوانین فطرت خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان قوانین فطرت کے تابع رہ کر فطرت کی قوتیں فورسز آف نیچر سرگرم عمل رہتی ہیں اور اپنے تمام فرائض کو نبھاتے ہوئے کائنات کی اسکیموں کو بروئے کار لاتی ہیں۔ قرآن نے انہیں ملائکہ کہہ کر پکارا ہے۔ یہ ملائکہ اور یہ فطرت کی قوتیں اور یہ فورسز آف نیچر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اختیار اور ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ ان قوانین کے یعنی قوانین فطرت کے تابع کام کرنے کے لیے مجبور پیدا کی گئی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ 16/49۔ کائنات کے اندر جتنے ذی حیات ہیں ماں سوائے انسان کے، ملائکہ سمیت، یہ سب قوانین خداوندی کے سامنے سربا سجود رہتے ہیں، ان قوانین فطرت کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ 16/49۔ ان میں قوانین فطرت کی اطاعت سے سرتابی کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 16/50۔ وہ سرتابی سے خائف رہتے ہیں، ان کے اوپر خدا کا کنٹرول کچھ ایسا ہوتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 16/50، جو ان کو حکم دیا گیا ہے
اس کے مطابق وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی کچھ قوتیں اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ اب بات پیٹرن تھوڑا دوسرا چینج ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی کچھ قوتیں اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، اس کو نفسیات یا سائیکی کہتے ہیں۔ یہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انسانی زندگی میں ایک اور دائرہ بھی ہے جسے انسان کی نفسیاتی قوتیں کہتے ہیں۔ چونکہ انسان کے اندر اس کی اپنی سائیکولوجیکل ٹینڈنسیز، نفسیاتی تراغیب بھی ہوتی ہیں، ان نفسیاتی قوتوں، ارادی قوتوں، ول پاورز کا باہر کی طبعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا انسان کی اپنے اندر کی زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن حکیم نے انسان کی نفسیاتی قوتوں کو بھی ملائکہ کہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بعض آیات سے ایسا مترشح ہوتا ہے، باقاعدہ کوئی آیت تو نہیں ہے، لیکن بعض آیات سے یہ اور ایسا مترشح ہوتا ہے۔ مثلاً ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، 41/30۔ جو لوگ علی وجہ البصیرت اس صداقت پر یقین لے آئیں کہ ہمارا نشو و نما دینے والا صرف خدا ہے، دنیا کا کوئی اور انداتا نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جس کے سامنے اس لیے جھکا جائے کہ رزق کی احتیاج اس کے ساتھ وابستہ ہو، وہ اس خوف، فیئر کمپلیکس کے الجھاؤ سے نکل جاتے ہیں۔ رزق کی احتیاج کو بنیاد بنا کر کوئی انہیں دہشت زدہ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ٹیررائز نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ یقین محکم کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور اسے اپنا ایمان بنا لیتے ہیں، اور ثم استقاموا، پھر اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر خوف اور حزن باقی نہیں رہتا۔ قرآن حکیم کے نزدیک انسانی زندگی کے لوازمات کی فراوانی کی کیفیت یہ ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، 41/30۔ ایک یقین محکم ہے اور اس کے بعد استقامت ہے، اور اس کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ نزول ملائکہ ہوتا ہے، یعنی ایک یقین محکم ہے اور اس کے بعد ایک چیز استقامت ہے، اور اس کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں اس کو، کیا بات ہے، کیا بات ہے قرآن مجید کی۔ ان دو لفظوں خوف اور حزن کے اندر ایک طرف منفی پہلو، نیگیٹو اسپیکٹس یہ ہوا کہ خوف اور حزن باقی نہیں رہتا، یعنی تعدیل، نیوٹرلائز کیا گیا، یعنی جو کچھ بھی الجھاؤ کمپلیکسز تھے وہ دور ہو گئے یا وہ دور کیے گئے۔ اور اس کا مثبت پہلو، پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، 41/30۔ ان کے اندر ایک جنتی زندگی پیدا کر دی گئی۔ یہ جنت کوئی رہبانیت کا فریب نہیں ہے، اس جنت کی علامت بھی ہے اور نشانی بھی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرات، 41/31۔ ہم وہ قوتیں ہیں جو اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں، اور بعد کی زندگی میں بھی ہماری یہی کیفیت ہوگی۔ اس آیت کے تحت جو کچھ آیا ہے وہ بھی غیر محسوس، بسیط، ایبسٹریکٹ ہے، یوں ہی ذہنی سا، نظری سا، تھیوریٹیکل سا ہے یہ جو کہا گیا ہے اس آیت میں۔ یہی کہا ہے نا کہ ہم وہ قوتیں ہیں جو اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست و مددگار ہیں، اور بعد کی زندگی میں بھی ہماری یہی کیفیت ہوگی۔
تو یہ بات تو ایک تھیوریٹیکل بات کہی گئی ہے اس آیت میں، لیکن قرآن تو ایسے نہیں چھوڑتا کسی بھی چیز کو. اس کے لیے اس کی نشانی بتلائی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ 41/31. اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی تم جا کر دیکھو گے یہ جو آپ کے اندر کی قوتیں ہیں یہ آپ کا ساتھ دیں گی. سبحان اللہ، کیسی واضح کر دی بات. اس دنیا کی زندگی میں بھی جو کچھ تمہارے نفس، تمہاری ذات، تمہارے اپنے آج کے لیے ضروری ہوگا اور جو تم چاہو گے، اس یقین محکم اور استقامت کے لیے وہ تمہیں ملے گا. یعنی اس دنیا کی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس دنیا کی زندگی میں بھی جو کچھ تمہارے نفس، تمہاری ذات، تمہارے اپنے آج کے لیے ضروری ہوگا اور جو تم چاہو گے اس یقین محکم اور استقامت کے لیے، وہ سب کچھ تمہیں ملے گا، وہ تمہارے سامنے آئے گا. یعنی نزول ملائکہ ہوگا. اس کا مطلب ہے نزول ملائکہ ہوگا، کیونکہ نزول ملائکہ ہی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. استقامت بھی ملتی ہے اور یقین محکم بھی میسر آتا ہے. اور تم چاہو گے وہی جو خدا چاہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری اپنی قوتیں تمہارا ساتھ نہ دیں. گارنٹی ہے. پھر تو اگر ایسا ہو جائے کہ ہماری قوتیں ہمارا ساتھ نہ دیں تو پھر تو بقول شاعر بے نیازی سے تیری ناز اٹھائے کیا کیا. جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. مبدع فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا، جو مانگا نہ ملا. یہ شاعری قرآن کے 2 لفظوں کا ترجمہ ہے. جو چاہو گے وہ ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا. یہ ہے جنت کی زندگی. خوف اور حزن نہیں ہوگا. آخرت کے متعلق کہا ہے کہ ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہے. اس سے کیا زیادہ ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اس سطح زندگی کے اندر جو چاہنا اور مانگنا ہے وہ بڑا محدود سا ہے. اس لیے یہاں تم جو چاہو گے وہ ہوگا اور جو مانگو گے ملے گا. اور وہاں جب تم آگے آخرت میں آؤ گے تو سمجھو زندگی جوان ہو چکی ہوگی. ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ہے. جو آج تم مانگتے اور چاہتے ہو اس سے زیادہ ہے. اور جنت کا تو کیا عرض کیا جائے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا 41/30. ایک یقین محکم ہے، یہ ہے جنت. اور اس کے بعد پھر استقامت، یہ ہے جنت. اور اس کے بعد کہا ہے کہ نزول ملائکہ ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابھی ہم نے لفظ ملائکہ پر اسٹے کیا ہوا ہے، سیکھ رہے ہیں. تو یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، دوسرا اور تیسرا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ 30ویں آیت کا دوسرا ایپیسوڈ ہم نے کیا ہے. شکریہ.